ایڈمیشن بھجوانا ہماری رسپانسبلٹی ہوگی، وہ بچہ آن لائن ہمارے ساتھ پڑھے گا اور اسے فیڈرل بورڈ کی طرف سے ڈگری دی جائے گی۔ کیونکہ یہاں پر پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو رورل ایریاز میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں ملتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بچے لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں پڑھتے ہیں ان کو بہترین اساتذہ میسر ہوتے ہیں اور اچھی کوالٹی کے ٹیچر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم پاکستان، سنو پنجاب کی جانب سے آپ کا میزبان مطاہر گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے عقب میں جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ یو لرن کی بلڈنگ ہے، جس نے پاکستان میں فرسٹ ٹائم جدید طریقے سے آن لائن سٹڈیز متعارف کروائی ہے۔ یہ پاکستان کی فرسٹ کالج ہے، پاکستان کا فرسٹ آن لائن کالج ہے جس نے انٹرمیڈیٹ سے لے کر ایم ڈی کیٹ اور ای کیٹ کی آن لائن سٹڈیز متعارف کروا دی ہیں۔ اب آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں یا آپ پاکستان سے باہر ہیں، آپ کے لیے سٹڈیز کرنا بہت ایزی ہو گیا ہے۔ یو لرن کیا ہے، ان کا کیا آئیڈیا ہے، کون سا ایسا جدید طریقہ یہ لے کر آئے ہیں، اندر چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں تمام تفصیلات کہ آخر یو لرن پاکستان کا فرسٹ کالج کس طرح بنا ہے۔ آ جائے میرے ساتھ۔ جی ناظرین، اس وقت میں یو لرن کی عمارت کے اندر موجود ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو یہ آن لائن کالج ہے فرسٹ پاکستان کا، اس کا کیا طریقہ کار ہے اور جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح سے یہاں پر جو تعلیم ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور انہوں نے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت ایزی کر دیا اسٹڈی کو۔ اندر چلتے ہیں جی، یہ ان کا اسٹوڈیو ہے جس کے اندر میں اس وقت موجود ہوں۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ جو یو لرن ہے وہ پاکستان کی فرسٹ آن لائن کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کس طرح سے ہے؟ سر، یونیورسٹی نہیں ہے، یو لرن پاکستان کا پہلا آن لائن کالج ہے جو فیڈرل بورڈ سے رجسٹرڈ ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے، اگر جس طرح مڈل ایسٹ ہے، عمان، کویت، دبئی، تو وہ اس بچے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اس بچے کو پاکستان آنا ہے یا کسی اور کنٹری میں جانا ہے پڑھنے کے لیے۔ اب وہ بچہ وہاں بیٹھ کر ہم لوگوں کے ساتھ رجسٹر ہوگا، ایڈمیشن بھجوانا ہماری رسپانسبلٹی ہوگی، وہ بچہ آن لائن ہمارے ساتھ پڑھے گا اور اسے فیڈرل بورڈ کی طرف سے ڈگری دی جائے گی جس طرح ہم سب کو ملتی ہے، اور ایگزام بھی وہیں ہوگا۔ پاکستان میں بھی ہوگا تو اس کے لیے یہی طریقہ کار ہے؟ بالکل، پاکستان میں بھی بچہ ہے اس کے لیے بھی سیم پیٹرن ہے، اور اس کے علاوہ اگر بچہ دبئی میں ہے، عمان میں ہے، قطر میں ہے، کہیں پہ بھی ہے، اس کے لیے یہی طریقہ ہوگا۔ اور یہ جو آپ کے کورسز ہوتے ہیں، جو لیکچر ہوتے ہیں، ریکارڈڈ ہوتے ہیں کہ لائیو ہوتے ہیں؟ سر، دونوں ماڈل پہ جا رہے ہیں ہم، لائیو بھی ہیں اور ریکارڈڈ بھی ہیں۔ سب سے پہلے لائیو کلاس ہوتی ہے، کالج کا جو ٹائم ہے جس طرح ہم فزیکلی پڑھنے جاتے تھے اسی طرح سے کالج کے لیکچرز کی ایک ٹائم ٹیبل ٹیچرز نے ڈیسائیڈ کیا ہوا، جو پرنسپل ہیں ہمارے کالج کے، اور بچے اس ٹائم پہ اپنے کلاسز وغیرہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کلاس لینے کے بعد بچے کے پاس آپشن ہوتی ہے ایل ایم ایس کی۔ ایل ایم ایس پہ بچے کو وہی لیکچر ریکارڈڈ میں بھی مل جاتا ہے، اس کے نیچے کانٹینٹ، شارٹ کوسچنز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اگر اس کو سمجھ نہیں آئی تو وہ ریپیٹ دیکھ سکتا ہے۔ بالکل۔ اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ فزیکل ایجوکیشن میں ہمارے پاس، جب ہم فزیکل میں پڑھے ہیں ہم سب، تو فزیکل والا سین یہ تھا کہ آپ نے کلاس لی بالکل، اور اس کے بعد بس ختم، اور دوبارہ پوچھتے ہوئے ڈر بھی لگتا تھا کہ ٹیچر سزا نہ دے دے۔ بالکل، ہمارے پاس صرف نوٹس ہوتے تھے جو خود بنائے ہوئے ہیں یا ٹیچر نے لکھوایا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں، لیکن ہم ٹیچر کے اس لیکچر کو کبھی بھی ریپیٹ پہ نہیں سن سکتے تھے۔ اب یہاں پر بچے کے پاس آپشن ہے کہ بچے نے لائیو تو کلاس لے لی۔ لائیو کا کیا فائدہ ہوا سر؟ لائیو کا فائدہ ہوا بچے نے ٹیچر کو وہیں پہ روک کے، کلاس میں کچھ سمجھ نہیں آیا، ٹیچر سے کوسچن کیا، ٹیچر نے اس کی کیوری کو وہیں پہ سالو کیا، اور ایک بچے کا اور ٹیچر کا جو ہے وہ ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹریکشن سیم فزیکل والا ہے۔ آپ کو میں، اگر آپ وہاں آئے تو میں آپ کو پراپر یہ ٹیکنالوجی بتا بھی سکتی ہوں اور دکھا بھی سکتی ہوں کہ ایک بچہ اور ایک ٹیچر کس طرح سے انٹریکٹ کریں گے آپس میں۔ لازمی جی، چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بورڈ ہے جو میرے خیال سے میرر ٹائپ بنا ہوا ہے، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ یہ بھی ہمیں تھوڑا گائیڈ کیجیے گا۔ سر، اس ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں گلاس بورڈ ٹیکنالوجی۔ اب گلاس بورڈ ٹیکنالوجی کا تو آپ نے بہت نام سنا ہوگا، اکثر کالجز یوز کر رہے ہیں اور کافی زیادہ یہ فیمس ہوتی جا رہی ہے، لیکن اب یو لرن ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں نا اس میں ہم پائنیئر ہیں، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ کو یہ یہاں پر یہ گلاس ہے، یہاں پر سر نے ڈائیگرام بنائی، یہاں پر لکھا، ہر چیز اوکے ہے۔ اب جو اس چیز کو انٹریکٹیو بناتا ہے نا، وہ اس کا سر یہ پارٹ ہے، یہاں پر شاید لائٹ نظر آ رہا ہے،
لیکن یہ وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے, آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ اسٹوڈنٹ کو اس طرح کلیئر نظر آ رہا ہے, بالکل کلیئر. اب فائدہ کیا ہے, یہ پارٹ جو ہے ہمارا انٹریکٹیو پارٹ, یہ ہمیں ڈفرینٹ بناتا ہے دوسروں سے. اب اس کے اوپر یہاں پر ایک ویڈیو پلے ہوئی ہوئی ہے. اسی طرح ٹیچرز یہاں پر پی پی ٹیز بھی پلے کر سکتے ہیں, ویڈیو بھی پلے کر سکتے ہیں. یہاں ٹیچر پڑھا رہا ہے اور یہاں پر ایک ویڈیو چل رہی ہے, تو آپ مجھے بتائیں بچے کو کیسے سمجھ نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی. اچھا امل, مجھے بتائیے گا کہ آپ اور کون کون سی اسٹڈیز پرووائڈ کر رہی ہیں, میٹرک کے کر رہے ہیں کہ اوپر ہائر لیول پہ بھی کر رہے ہیں؟ بالکل سر, ہم لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں, ہم لوگ یو لرن جو ہے بیسکلی انٹرمیڈیٹس, ٹھیک ہے, انٹر تک, انٹر تک پڑھا رہے ہیں میٹرک سے. میٹرک ہے, انٹر ہے, اور اس کے بعد جتنے بھی کالج انٹرنس ٹیسٹ ہیں, لائک ایم ڈی کیٹ ہے, ای کیٹ ہے, این ای ٹی ہے, جتنے کالج انٹرنس ٹیسٹ ہیں ان سب کی تیاری کرواتے ہیں. جی ناظرین, میرے ساتھ سی ای او یو لرن جناب وسیم احمد صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہی اپنا آئیڈیا کیوں لے کر آئے ہیں اور ان کو یہ خیال کیسے آیا کہ پاکستان میں میں نے یہ چیز کرنی ہے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر, بہت شکر گزار ہوں آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. یو آر ویلکم سر. جزاک اللہ. سر مجھے بتائیے گا کہ میں حیران ہوں آپ کے, میں نے یو لرن کا وزٹ کیا ہے ٹیکنالوجی دیکھ کے کہ پاکستان میں نے کبھی ایسی ٹیکنالوجی نہیں دیکھی. آپ کو کیوں خیال آیا کہ پاکستان میں یہ چیز ہونی چاہیے؟ اصل میں جی تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس اپرچونیٹی اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بدل رہی ہے تو ہر بندے کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو میں پہلے ایجوکیشن سے وابستہ رہا ہوں, پھر میں نے پبلک سروس میں بھی کام کیا, پھر میں نے یو کے چلا گیا اور وہاں پر بھی میں نے ایجوکیشن سیکٹر میں کام کیا. تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو آن لائن لرننگ کا دور رہا ہے اور آن لائن لرننگ کے ذریعے وہ کوالٹی ایجوکیشن ڈلیور کر رہے ہیں, جو کہ پاکستان کا بھی ایک مسئلہ ہے. ہم آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں آبویسلی اگر ہم کہیں کہ مکمل مساوات ہو جائے, وہ تو پاسبل نہیں ہے. ہاں ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جہاں تک ایجوکیشن کو, کوالٹی ایجوکیشن کو لے کے جا سکیں ہم لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو رورل ایریاز میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں ملتی. وہ سمجھتے ہیں کہ جو بچے لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں پڑھتے ہیں ان کو بہترین اساتذہ میسر ہوتے ہیں اور اچھی کوالٹی کے ٹیچر ہوتے ہیں. تو ہم نے ایٹ لیسٹ یہ ڈسپیرٹی ختم کرنے کی کوشش کی. تو آپ کو بتایا ہوگا مسمل نے کہ ہم نے مظفر گڑھ میں, گلگت بلتستان میں فنامنل ریزلٹس کیے ہیں. ان علاقوں میں آپ گئے ہیں جہاں پر کسی کا دھیان نہیں جاتا. اور میں خود بھی حیران ہوں اور شکر گزار ہوں ان اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے اتنی توجہ کے ساتھ پڑھا اور اتنا سیریسلی لیا. حالانکہ سب سے بڑا جو پروپیگنڈا آن لائن ایجوکیشن کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بچوں کو ریٹین کرنا مشکل ہے, انگیج کرنا اور ریٹین, کیونکہ فزیکل ٹیچر موجود نہیں ہوتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان دو جگہوں کے اوپر وہ بچے جو کہ ایم ڈی کیٹ کی تیاری ہمارے ساتھ کر رہے تھے یا جو بچے ہمارے ساتھ فیڈرل بورڈ کے کالج میں پڑھ رہے ہیں, ان کی ریٹینشن اور انگیجمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. وہ کبھی کلاس مس نہیں کرتے تھے, بلکہ ہم وہاں وزٹ کرنے کے لیے گئے, 8-10 بندوں کی ٹیم کلاس میں گئے, سب کے سب بچے بیٹھے ہوئے تھے 2 ماہ کے بعد بھی, اور کسی نے یہ نوٹس نہیں کیا کہ ہم لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آئے, ورنہ تو بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں. اینڈ دے ور سو فوکسڈ. اور تھینکس ٹو مائی ٹیم, میری پروڈکشن ٹیم اور میرے ٹیچرز کو جنہوں نے یہ ہمارا خواب پورا کیا. اچھا سر, مجھے ایک اور چیز بتائیں, آپ کے جو گلاس بورڈ ہیں وہ بہت یونیک ہیں. اور اس کے بعد میں ادھر دیکھ رہا تھا کہ جو گلاس بورڈ پہ مارکرز یوز کیے جا رہے ہیں وہ میں فرسٹ ٹائم دیکھے ہیں. وہ کوئی الگ قسم کے مارکرز ہیں, ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ اصل میں جی جو گلاس بورڈ ٹیکنالوجی پرانی ہوگی, 2012 میں میٹ ہینڈرسن, لیکن ہمیں تو نہیں لگ رہی ہے پاکستان میں. تو یہاں پر لوگوں نے کام کیا ہوا ہے اس کے اوپر. ہمارا یونیکنیس یہ ہے کہ ہم نے ذرا اس کو بڑا ریفائن طریقے سے کام کیا, بلکہ آپ کو بتایا ہوگا کہ ہم ہالوگرافک فلم یوز کرتے ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ آپ نے دیکھی ہوگی. تو اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہاں پر سپلائی موجود نہیں کسی بھی چیز کی, ایون مارکر بھی ہمیں باہر سے ہی لانا پڑتا ہے. اچھا, تو یہ مارکرز کیا کوئی نیون ٹائپ کے مارکرز ہیں اور یہ اسپیشلی مینٹ فار گلاس بورڈ ہے. اچھا, اور جب ان کو لائٹ ہم نیچے سے دیتے ہیں تو یہ گلو کرتے ہیں, بالکل جو کہ بچوں کو انگیج کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہمیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس مارکر کی بات کریں تو ایک مارکر تقریباً 6 سے 7 پاؤنڈ کا ہے. افورڈ کرنا ذرا تھوڑا سا اس کو اب مشکل ہے, یہاں پہ پاکستان میں نہیں مل رہا. چائنا میں ہو سکتا ہے اویلیبل ہو, لیکن میں آپ یو کے سے لاتا ہوں, کیونکہ میں ٹرسٹ نہیں کرتا
کہ بھئی اس طرح کی کوئی مسئلہ نہ ہو کہ کوالٹی کا ایشو نہ آئے. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ وسیم احمد صاحب موجود تھے اور ہم نے آپ کو پروپر یو لرن کا اوور آل وزٹ کروایا ہے کہ یہاں پر کیا کیا فیسلٹیز ہیں، کون سی یہ جدید طریقے کی جو متعارف انہوں نے کروایا وہ آپ کو دکھایا ہے، گلاس بورڈ، مارکرز، اور کون کون فیسلٹیز کون سی آپ کو یہ پرووائڈ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو میرا آپ سب کو ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے یو لرن. اگر وابڈا ٹاؤن میں ان کا آفس ہے، گوگل کریں گے تو آپ ایگزیکٹلی پہنچیں گے. گھر بیٹھے پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی باہر جائے گی، حالات ٹھیک نہیں ہے، تو اب آپ کی نظروں کے سامنے گھر بیٹھ کے آپ پراپر اسٹڈیز کر سکتے ہیں. اگر لیکچر مس ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ ریپیٹ پر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، پھر سمجھ نہیں آ رہا پھر دیکھیں. تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتے. تو ہائیلی ریکمینڈیڈ یو لرن، آپ آئیں اور اپنی اسٹڈیز یہاں سے کریں. اور مجھے دیں اجازت، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ پاکستان میں بھی ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں اور پاکستان کسی سے کم نہیں ہے. مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ.